بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام پاکستان ٹوڈے میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد اور میرے ساتھ موجود ہیں خاور نعیم ہاشمی صاحب۔ آج پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم ترین دن تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی 10 معزز جج صاحبان کے جو بینچ تھا انہوں نے صدارتی ریفرنس کو مسترد کر دیا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ایک ریفرنس یعنی پی ٹی اے کی حکومت نے بنایا تھا کہ ان کی بیگم کی بیرون ملک جائیدادیں ہیں، تو آپ نے دیکھا ہے کہ کل کا لمحہ بہ لمحہ ساری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ کل جسٹس صاحب کی جو بیگم صاحب ہیں انہوں نے جو ویڈیو لنک پر اپنا بیان ریکارڈ کرایا، اس کی روشنی میں آج فیصلہ آ گیا ہے جس کے تحت اس ریفرنس کو مسترد کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اس پراپرٹی جو ہے اس کا نوٹس ایف بی آر لے اور مناسب سمجھے تو ایک مخصوص مدت تک وہ ہمیں انفارم کرے تاکہ اس پر فیصلہ کیا، وہ بھی یعنی سپریم جوڈیشل کونسل ہی دیکھے گی کہ کیا اس میں کوئی ایسی بات خاص ہے یا نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ کل ایک اہم فیصلے عدالتی ہوئے تھے کہ عمران فاروق جو ایم کیو ایم کے بڑے اہم ترین لیڈر تھے، آج سے 10 سال پہلے ان کا مرڈر لندن میں ہوا تھا، سارے ثبوتوں کے بعد کل ان کے جو مجرمان تھے ان کو سزائے عمر قید اور 10 لاکھ جرمانہ کیا گیا۔ اسے کہ ریاکشن کہا جائے یا کوئی سازش کہا جائے، اس وقت کراچی بلکہ پورے سندھ میں رینجرز پر حملے ہوئے ہیں، ان میں کراچی ہے، گوٹکی ہے اور لاڑکانہ ہے۔ اور یہ ہے کہ تیسرا ہمارا جو موضوع ہے کہ اس وقت کورونا کی پاکستان میں کیا پوزیشن ہے، کیونکہ لاک ڈاؤن کافی تقریباً 20 اپنے شہروں میں ہوا ہے، ان کے مخصوص علاقوں میں کافی حد تک اس پر عمل درآمد جاری ہے۔ تو خاور نعیم ہاشمی صاحب، سب سے پہلے ہم بات وہی کریں گے جو آج کا اہم ترین اور میں سمجھتا ہوں کہ فلیش پوائنٹ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی عدلیہ نے آج پھر یہ ثابت کیا کہ پاکستان کی عدلیہ کو دبایا نہیں جا سکتا۔ ایک ریفرنس بنا تھا تو اس کے تحت یہ آپ نے دیکھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جب یہ صدر پاکستان نے ریفر کیا تو پھر محترم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک درخواست سپریم کورٹ میں گزاری کہ اس کو اسے پہلے سنا جائے کہ کیا یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جا سکتا ہے کہ نہیں، اور آج آپ کا اس کا فیصلہ آ گیا 7 اور 3 کی روشنی سے فیصلہ، لیکن جب اکثریتی رائے سے ہو تو پورا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ کیا کہیں گے؟ یہ بہت ایک تاریخی فیصلہ میں اس کو سمجھتا ہوں اقبال شاہد صاحب۔ ہم نے اپنے پروگرام کے جو کل ہمارا پروگرام ہوا 24 گھنٹے پہلے، آپ نے کہا بھی تھا کل، مجھے یاد ہے کہ یہ فیصلہ ایسے آئے گا۔ آپ کو عرض کیا تھا کہ جو ویڈیو بیان میں نے جسٹس فائز عیسیٰ کی بیگم کا دیکھا ہے، بڑے غور سے دیکھا ہے، تو اس میں مجھے دیوار پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ اس کیس میں بری ہو جائیں گے اور کالعدم قرار دے دیا جائے گا، کیونکہ میرا خیال تھا ایک عام خیری ایکسیپٹ ہو جائے گی۔ اس کے باوجود کہ میں قانون کا آدمی نہیں ہوں، میرا خیال تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ اور نہ صرف یہ ہوا ہے کہ 10 میں سے 9 ججوں نے یہ فیصلہ دیا ہے، 10 کی اکثریت نہیں ہے، جو 10ویں ہمارے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہے، انہوں نے تو جو اس کیس کو ہی اپنا درخواست کو ہی ناقابل سماعت قرار دیا۔ یہ ہم کسی ماہرین سے پوچھیں گے اس حوالے سے کہ انہوں نے، یا بعد میں بات کریں گے کہ یہ ایسا کیوں ہوا۔ تو اس میں نہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ بری ہوئے ہیں، مجھے یہ بھی مختصر فیصلہ ہے، مختصر فیصلے پر تفصیل کے ساتھ تبصرہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ جب یہ فیصلہ تفصیل کے ساتھ آئے گا تو ممکن ہے کہ اس میں بہت سے نکات ایسے ہوں کہ جس میں جسٹس فائز عیسیٰ سے بھی انکوائری ہوتی ہوئی نظر آئے ہمیں۔ یہ امکان ہو سکتا ہے، یہ ہوتا ہے، کیونکہ ابتدائی فیصلے پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ لیکن ایک نئی چیز دیکھی گئی، وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جس وقت یہ فیصلہ اناؤنس ہوا ہے تو باہر روسٹر پر پاکستان کی تمام جو بار ایسوسیشنیں ہیں، ان کے نمائندگان ہیں، حامد خان ہیں، کنزانی صاحب ہیں، انہوں نے اسے ایک تاریخی اور جو تحریک ہے وکلاء کی، اس کو بھی اس سے لنک کیا ہے کہ ہم عدالتوں کے ساتھ ہیں، کسی قسم کا دباؤ برداشت نہیں کیا جائے گا، جبکہ دوسرا دھڑا بھی موجود ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ پورا پاکستان، چاروں صوبوں کی جو بار ایسوسیشنز ہیں اور وکلاء کی تنظیمیں ہیں، وہ ابتدائی روز سے ہی اس ریفرنس کے خلاف تھی اور ان کا خیال تھا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے
اور ان کی جو غلطی ہے وہ ہم نے بتائی، پہلے بھی بتائی کہ جی لوگ کہتے ہیں، وکلا کہتے ہیں، ان کے حامی کہتے ہیں کہ جی ان کو ٹارگٹ کیا گیا، جو انہوں نے فیض آباد کیس کا فیصلہ دیا تھا اس کے بعد ان کے خلاف یہ انتقامی طور پہ تو لوگ اپنی باتیں ہوتے ہیں، باہر یہ کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا ریفرنس جو ہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس یہ ریفرنس جاتا ہے، وہ اس کو بغیر پڑھے ہوئے، جیسا کہ آج نظر آیا کہ مشاہدہ کیے ہوئے، مطالعہ کیے ہوئے، اس پہ کام کیے بغیر وہ ریفرنس جو ہے وہ آگے سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیج دیتے ہیں۔ تو آج میرے خیال میں آج اخلاقی شکست ہوئی ہے حکومت کو، اور اخلاقی شکست ہوئی ہے پاکستان کے صدر مملکت کو، اور میرا خیال میں آج کے اس فیصلے کے بعد کہ سپریم کورٹ کے ایک اہم جج کے خلاف جو ریفرنس بھیجا تھا صدر نے، اور وہ جس طریقے سے پلٹایا گیا ہے، صدر پاکستان کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ نہیں، یہ تو آپ نے بڑی بات کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ تو ایک دونوں انتہاؤں پر چلے گئے، جو کسی بھی کمپلینٹ کو، یہ مینڈیٹری ہے، صدر پاکستان کسی ریفرنس کو روک نہیں سکتے۔ یہ آپ کو علم میں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی کمپلینٹ پاکستان کے کسی بھی ادارے کے کسی آدمی کے خلاف میں نے ہو نہیں کہا، تو وہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل وہ روک سکتے ہیں، میں نے یہ کہا کہ انہوں نے مطالعہ نہیں کیا۔ اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مثلا کسی کو انسلٹ ہوئی ہے؟ دونوں میں کہتا ہوں کہ ریفرنس بھیجا گیا، ریفرنس ڈسمس ہو گیا، نہ کسی کی شکست ہے نہ کسی کی فتح ہے، ایک انفارمیشن بیسڈ یعنی چیز گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اگر چلانا ہے تو پھر دونوں انتہاؤں پر تو نہیں جانا۔ یہ بہت بڑی فتح ہے ان قوتوں کی جنہیں میں جمہوری قوتیں کہتا ہوں، کہ ان قوتوں کی بہت بڑی فتح ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، کیسے جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ جمہوری قوت نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، آپ دوسری طرف سوال لے گئے کہ آپ بتائیے کہ جو سٹنگ گورنمنٹ وہ جمہوری قوت نہیں ہے۔ کمال ہے، میں نے آپ سے نہیں کہا کہ جمہوری حکومت نہیں ہے۔ پھر جمہوری قوتیں کون سی جیت گئی ہیں؟ مسئلہ قانون جیتا ہے، قانون جیتا ہے، اور یہی ہے کہ مسئلہ تو نا انا کا پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کرنا چاہیے۔ اب اس پر میٹنگوں کو بند کرنا چاہیے۔ وجہ انہوں نے ریفرنس بھیجا، ریفرنس ڈسمس ہو گیا۔ یعنی عدالتوں کا ہی کام ہے کہ کوئی بھی قانون، آپ نے پروگرام شروع کیا کہ آج پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایک عظیم فیصلہ ہوا ہے۔ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ ہوا ہے، تو فیصلہ جو ہوتا ہے ایک فریق کے خلاف ہوتا ہے، ایک فریق کے حق میں ہوتا ہے، اور چلو یہ آپ کی پرسیپشن ہے، میں اس کو اس طرح نہیں لیتا، کسی کے خلاف حق میں نہیں۔ مسئلہ یہ کہ ریفرنس جو ہے وہ ایوری سٹیزن آف پاکستان۔ بیرسٹر فروغ نسیم کی کل تک کی بحث آپ اگر آپ سن لیں تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ بیرسٹر فروغ نسیم صاحب کا جو نقطہ نظر تھا اس کو شکست ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ نہیں، اس میں یہ تھا جب کہا گیا کہ کیا کیس ایف بی آر کو بھیج دیا جائے، آپ کے نوٹس میں تھا ایف آئی او کو بھیج دیا جائے، کہا گیا، تو جسٹس صاحب نے کہا کہ نہیں میں اس کے حق میں نہیں ہوں، تو پھر وہیں بھیجا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کا بیان ریکارڈ ہو گیا، ان کی بیگم صاحبہ کا، تو اس فیصلے میں اقبال شاہ صاحب آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہی فتح یاب نہیں ہوئے، ان کی ہسپانوی نژاد جو بیگم صاحبہ ہیں وہ بھی اس میں بری الزمہ قرار دی گئی ہیں۔ جو ان پہ الزام تھا کہ یہ جو جائیداد ہے لندن والی، یہ شاید کوئی کرپشن کے پیسوں سے بنائی گئی ہے، عدالت نے ایکسپٹ کیا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ان کی جائیداد ہے، اور اگر ٹیکس کے جو حکام ہیں ان کو ہدایت کی گئی ہے 7 دن کے اندر اندر ان کو نوٹس سرو کرانے کی، اور فوری سماعت کرنے کی، اور روزانہ سماعت کرنے کی، اور 1 ہفتے میں فیصلہ کرنے کی، وہ دی گئی ہے کہ ان کی پاکستان میں جو انویسٹمنٹ ہے اس میں ٹیکسیشن جو ہے، ٹیکس دینے کے معاملات ہے، اس میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے۔ یہ فیصلہ پاکستان کی تاریخ میں اتنے زیادہ یہ رزلٹ ایونٹیڈ ہے اور آگے پریسیڈنٹ بن گیا ہے۔ جس طرح میں بتاتا ہوں، اس سے پہلے جو نیب آرڈیننس ہے وہ ان چیزوں کو جو بھی یعنی کسی آدمی جو پبلک آفس ہولڈر ہو اس کی جو فیملی ہوگی اس کے متعلق سارا وہ ڈیٹا لیتا ہے۔ اس کا مطلب اس فیصلے سے پھر وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ نیب کے بارے میں جو کل چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیے تھے کہ یہ ایک انتقامی ادارہ ہے اور حکومت جو ہے اپنے مخالفین سے اس کو استعمال کرتی ہے، وہ بھی چیز جو ہے وہ آج سامنے جب تک آئینی امینڈمنٹ نہیں ہوگی، یعنی جو نیب آرڈیننس ہے آپ کے سامنے ہے، اس کے جو سارے نکات ہیں، نیب کے جو اب تک کے ریفرنسز ہیں
ان کے حق میں اگر آپ کوئی مجھے دلیلیں دے دیں تو میرا خیال میں مجھے آسانی تو اس سے تو بے تحاشا دلیلیں دی جا سکتی ہیں. مطلب نیب آرڈیننس جو ہے جب سے یہ یعنی صدر مشرف نے بنایا کی جو سب سے بڑی کمائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر سال صدر پاکستان کو ایک رپورٹ دیتے ہیں کہ جناب ہم نے اتنے کروڑ اتنے ارب روپے کی ریکوری کی ہے. کیا یہ بری بات ہے؟ ہم بات کر رہے ہیں ایسے لوگوں پہ، سیاستدانوں پہ یا ججز کے حوالے سے جو ریفرنس بھیجے گئے ہیں. میرا سوال اور تھا، آپ اس کو دوبارہ سنیں. جی میں نے یہ کہا کہ نیب آرڈیننس میں اگر پروسیڈ آپ اور میں ہو رہے ہوں تو تمام جو میری فیملی ہے اس کی ساری پراپرٹی آنسریبل ہے اگر میں پبلک آفس ہولڈر ہوں تو. باقی آپ اس کی آگے کا ورکنگ پر بات کر رہے ہیں. ورکنگ وقتاً فوقتاً جب کوئی چیئرمین آتا ہے تو اس کی اپنی اپنی ورکنگ ہوتی ہے. نیب نے پاکستان میں جب پیپل پارٹی کی حکومت تھی تو ان کو پسند تھی، جب نون لیگ کی حکومت ان کو پسند تھی، اب ان کو پسند ہے، لیکن ریکوری تو ہوتی ہے. پھر کس سے ریکوری ہوتی ہے؟ وہ جو عام غریب لوگ بے آسرا ہوتے ہیں ان سے ہوتی ہے. جی کسی سیاستدان سے کوئی ریکوری ہوئی ہے جو جن کے خلاف ریفرنسز ہیں تو آپ اس کی مجھے مثال دے دیں، پھر ہم بات کر لیں گے. تو یہی ہے اصل ہمارا موضوع، یہ ہے کہ یہاں کسی بندے کو سزا بڑے آدمی کو نہیں ہوتی. ہم جب بھی کبھی کوئی فیصلہ بڑا آتا ہے سپریم کورٹ کا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں. سپوز میں مثال دے دیتا ہوں، ایک آدمی بیمار ہے، اسے بیل ہونی چاہیے. اسے جرم کیا ہے، مجرم ہو گیا تب بھی بیل ہونی چاہیے. اسے علاج پر جانے باہر ہونی چاہیے. تو یہ عام شہری تو خوش ہوگا کہ اگر ایسا فیصلہ ہوا اور واحد پریزیڈنٹ اگر میاں نواز شریف صاحب کا، تو ہر پاکستانی شہری کو یہ سہولت کیوں نہیں ملتی؟ میرا یہ کہنے کا مقصد ہے. مسئلہ پریزیڈنٹ کو اپریشیٹ کریں لیکن پھیلائیں اس کو براڈ بینڈ کے اوپر. میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں. تو آپ اگر خوش ہوتے ہیں کہ عام آدمی بھی ایسے ہی ہے. میں صرف یہ آپ سے عرض کیا ہے ہر پریزیڈنٹ کے پیچھے، اور اس کی بھی میں بتا دوں تھوڑی سی مثال، یہ بہترین دیکھو اتنا بڑا ججز نے فیصلہ جب ہو گیا ہے تو پبلک پراپرٹی ہے. تو کیا آپ کو پتا ہے کہ صدر جو مشرف ہے اس ملک کے صدر رہے ہیں ان کو ویڈیو کی اجازت ملی؟ میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا تھا، آپ نیب کی بات کر رہے تھے کہ نیب کو اپنا کام ضرور کرنا چاہیے. وہ میں سیاستدانوں کی طرح نہیں یہ کہوں گا کہ نیب کا ادارہ ناکارہ ہے یا اسے ختم کر دینا چاہیے. اگر یہ ناکارہ ہے خاتم کر دینا چاہیے. نواز شریف نے کیوں نہیں ختم کیا؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیوں نہیں ختم کیا؟ ہاں جی، وہ ایک ادارہ ہے جو میں ادارے کا جو کام کرنے کا طریقہ کار ہے. مثال کے طور پہ میں آپ سے صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ کسی بھی شخص کی گرفتاری سے پہلے یا اس پر الزامات عائد کرنے سے پہلے مکمل انکوائری اور ثبوت جو ہے، ٹھوس ثبوت، خبر صاحب پوری قوم سن رہی ہے، پوری قوم سن رہی ہے. ہم وہ باتیں کریں. نیب میں اگر آپ کو بلایا جائے تو آپ اگر گھر سے نہیں جائیں گے تو آدھے گھنٹے بعد کو پکڑ کے لے کے جایا جائے گا. اور اگر آپ بڑے لوگ ہیں تو آپ نہ بھی جائیں، کبھی سر درد کر لیں، کبھی اسلام آباد میں جانا ہے، کبھی جانا ہے تو نہیں جاتا. آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ڈسکریمنیشن ہے؟ وجہ آپ کہتے ثبوت کٹھے کریں. چلو ثبوت کٹھے کر لیے. ابھی شہباز شریف کے کیس میں ہوا نا کہ وہ انہوں نے درخواست بھیجی کہ میں آج حاضر نہیں ہو سکتا، تو 4 گھنٹے کے بعد نیب نے ان کے گھر کا گھیراؤ نہیں کیا تھا. تو اس کے بعد آج بھی شاید 1-2 دن میں بعد بھی پیشی ہو تو کافی نوٹس کے بعد پکڑنے کے لیے چلے گئے. کیا ہوا؟ اور اگر ایک عام آدمی کے گھر کا گھیراؤ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ عام آدمی کے گھر کا تو گھراؤ کرتے ہیں، بتائے بغیر ہی کر دیتے ہیں، اٹھا کے بھی لے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اٹھا کے بھی. پھر یہ اس پر بھی بات کبھی نہ کبھی ہم کریں گے نا. ہم خوش ہوتے ہیں، دیکھو ہماری لمیٹیشن، ہم خوش ہوتے ہیں، ہمیں آواز تو اٹھاتے رہنا چاہیے. ڈاکٹر کامران مجاہد کا جو کیس تھا، جو نیب نے ان کو گرفتار کیا تھا اور بعد میں ان کو رہا کر دیا گیا، ان کے ساتھ جو ہوا، اور ڈاکٹر کامران مجاہد نے اپنی رہائی کے بعد پریس کانفرنس میں وہاں پر موجود نیب کے زیر حراست لوگوں کے حوالے سے جو انکشافات کیے وہ دل ہلا دینے والے ہیں. کامران مجاہد صاحب کے سارے کارنامے اگر آپ بھی بتائیں تو بھی بتا دیں کہ پنجاب یونیورسٹی جو کیا یہ کیا بات ہوئی. مثلا یہ کیا بات ہے، یعنی اس ہوا یہ کہ چونکہ ٹیچر تھا، ایک مخصوص یعنی گروپ نے اس کے حق میں مہم چلائی، پریشر بلڈ کیا. اس کا مطلب یہ کہ جو بڑا آدمی ہے، کوئی آدمی مہم چلا کر پریشر بلڈ کر کے نیب کو متاثر نہیں کر سکتا. نیب نے اگر کامران مجاہد اگر مجرم تھے، ان پر الزامات تھے، تو اب وہ باہر کیوں ہیں؟ یہ مجھے بتائیں.
یہ اس پر نہ آپ بات کر سکتے ہیں نہ میں کر سکتا ہوں، ہیں باہر، مجھے پتا ہے کافی چیزوں کا ہمیں پتا ہے، یہاں بڑے بڑے لوگ، میں لسٹ آپ کو گنواؤں تو باہر کیوں ہیں؟ ہم کہتے مجھے ہیں پتا ہے کہ شرجیل میمن بھی باہر ہے، ڈاکٹر آسم بھی باہر ہے، تو ان پر دو چار سو باہر ہے نا، کیونکہ ان کے کیسز جو ہیں وہ اتنے کمزور ہیں کہ ان کو باہر بھیجنا پڑا، ورنہ آپ کو پتا ہے نا اس ملک میں نواز شریف کو سزا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کون ہے؟ اچھا پلیز، اچھا خاور نعیم ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت، کیونکہ قانونی یہ بات ہے بڑی اہم ہے، اور جسٹس ناصرہ اقبال صاحبہ ہمارے، جاوید صاحبہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ٹیلی فون پر، تو ان سے بات کرتے ہیں اور آپ بھی سوال کریں تاکہ جو چیزیں میں رہ گئی ہیں جو قانونی ناصرہ جی بیگم، ہاں جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بی بی آج وہ اعتزاز احسن صاحب فرما رہے تھے کہ ریفرنس کو کالعدم قرار دینا جو ہے یہ سپریم کورٹ کے فل بینچ کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا، سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے اس کو یہ اختیار ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے مثال بھی دی جنرل پرویز مشرف اور جسٹس افتخار چودھری کے کیس کی، تو یہ آپ ہمیں سمجھائیں گی کہ کیا اعتزاز احسن صاحب کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے، اعتزاز احسن صاحب ہمارے سب سے نامی گرامی وکیل رہے ہیں، اور انہوں نے ڈیفینڈ کیا تھا افتخار چودھری کا، اور اس کیس میں وہ ریفرنس تو کل عدم جو تھی وہ ڈکلیئر ہو گئی تھی، اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے، اس کی نظیر پہلے کوئی نہیں تھی، اب یہ دوسرا موقع ہے۔ لیکن وہ تو نوعیت کچھ اور تھی نا، وہ تو مشرف صاحب بیچ میں تھے، اور انہوں نے یہ سارا کچھ اپنا اختیار بڑھانے کے لیے کیا، اور اس میں ساری لائرز موومنٹ بھی چلی، اور یہ جو ہے یہ ایک فرد واحد کے خلاف انہوں نے ریفرنس موو کی تھی پریزیڈنٹ آف پاکستان نے۔ تو اب یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اگر ریفرنس موو کرنی تھی، اس کو 13 مہینے ہو گئے، ان کو چاہیے تھا کہ اگر کسی گمنام شخص نے ان کو کوئی اطلاع دی ہے، پہلے اس کی تفتیش کرتے، سارے معلومات لیتے، تو شواہد ایسے ہوتے کہ جس پہ کوئی ریفرنس چلنے کا موقع ہوتا تو پھر تو ریفرنس چلاتے۔ لیکن یہ کچی پکی بات جو ہے نا، اس سے اب ہوا یہ کہ آپ کے یہاں ایک چل رہا ہے ہیڈ لائن کہ جی حکومت کے خلاف فیصلہ دے دیا 10 ممبر بینچ نے۔ اب دیکھیے کتنی سبکی ہو گئی کہ ایک ادارہ جو ہے، ستون جو ہے ریاست کا، اس کے خلاف دوسرے ستون نے فیصلہ دے دیا۔ اس طرح کا تو آپس میں کوئی ہونا ہی نہیں چاہیے اختلاف، سب جو دیکھیں 4 ستون ہیں، انتظامیہ ہے، مقننہ ہے، اور عدلیہ ہے، اور آپ کیا اس فیصلے کو بیرسٹر جسٹس صاحبہ، اس فیصلے کو ہم کسی کی شکست یا کسی کی فتح قرار دے سکتے ہیں، یا اس کو نارملی لینا چاہیے کہ بس فیصلہ آ گیا؟ میں تو سمجھتی ہوں، دیکھیں اس میں شکست اور فتح کا جو یہ الفاظ ہے نا، اس سے جو ہمارے ستون ہے ریاست کو، ان کو ہلا دینے والی بات ہوتی ہے، یہ ہونا نہیں چاہیے۔ اور خاص طور پہ آج کل کے جو حالات ہیں، ہمیں سب کو چاہیے اتحاد رکھنا، تمام جو ہیں ستون ریاست کے، اور خاص طور پہ میں سمجھتی ہوں میس میڈیا کا اس میں بہت بڑا ایک کردار ہے، اور اس کردار کے اوپر آپ کو پابند رہنا چاہیے، اور مثبت باتیں جو ہیں ان کو بڑھانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور منفی باتوں کو آگے نہیں لانا چاہیے۔ تو بعض میڈیا کے جو لوگ ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی متفقہ فیصلہ ہے، جبکہ نہیں، جسٹس 7 ججز کا، یہ 7 آفریدی ججز کا صاحب جو فیصلہ ہے، 3 ججز علیحدہ ہیں۔ نہیں، 7 ججز جو ہے 3 اور 4 کی جو ڈویژن ہے، انہوں نے تو کہا ہے کہ ان کی اہلیہ کی جو جائیداد ہے پاکستان میں، وہ اس پہ دیکھا جائے، ٹیکس حکام دیکھیں کہ اس پہ یہ ٹیکس پراپر دیتی رہی ہیں یا نہیں دیتی رہی۔ جی ہاں، انہوں نے خود یہ ذکر کیا تھا کہ مجھے میرے وکیل نے بتایا تھا کہ جو ایگریکلچرل پراپرٹی ہے اس پہ ٹیکس نہیں لگتا، اس لیے میں نے ٹیکس نہیں دیا۔ جب میں نے اس ایگریکلچرل پراپرٹی کو بیچا اور کچھ شہری جائیداد لی اور باہر میں نے پیسے منتقل کیے، جب میرے اس وقت شارٹ جج بھی نہیں تھے، تو وہاں پہ میں نے ٹیکس ریٹرنز ڈالی ہوئی ہیں، اور انہوں نے پھر اپنے گوشوارے بھی داخل کیے، میرا خیال ہے 2018۔ بیگم صاحبہ، یہ مختصر فیصلہ ہے عدالت عظمیٰ کا، جب یہ تفصیلی فیصلہ آئے گا تو کیا اس میں مزید نکات بھی ایسے آ جائیں گے جس میں جسٹس صاحب جو ہے خود جو ہے وہ ان سے انکوائری ہو سکے؟ خود بظاہر تو ایسا نہیں ہے، اور یہ ابھی شہزاد اکبر صاحب نے کہا ہے کہ ہم اس پہ وہ نہیں موو کریں گے ریویو پٹیشن، کیونکہ فروغ نسیم تھے نا جب اس کیس میں بھی ریاست کی طرف سے، یا میں اقبال شاہد بول رہا ہوں،
تو میرا سوال یہ ہے کہ کوئی آبزرویشن کافی سپریم کورٹ آف پاکستان جب وقت ہیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے تو آتی رہتی ہیں، اس میں اس بات پر بھی یہ زور دیا جاتا رہا کہ آپ کو یہ کس نے اختیار دیا کہ کسی کی جاسوسی کرنا، کیونکہ حکومت نے ARU ایک بنایا ہوا ہے شعبہ کہ باہر کی جو جائیدادیں پاکستان کے لوگوں نے چھپائی ہوئی ہیں ان کو ٹریس کرنا اپنے طریقے سے، یعنی کسی بھی ملک میں ہوں۔ تو جب بھی اس قسم کے فیصلے آ جائیں گے تو پھر وہ ادارہ تو بیسیکلی آئینی طور پر بند ہی نہیں سمجھا جائے گا، یعنی اس کی جو ورکنگ ہے یا وہ کچھ چیز لاتے ہیں تو اس پر پروسیڈ ہی نہیں ہو سکے گا، کیا کہیں گے؟ جی کیوں نہیں پروسیڈ ہو سکا؟ دیکھیں جہاں زیر کفالت ہوتے ہیں نا اہلیہ اور بچے، تو پھر وہاں تو سارے سب کچھ جو ہے وہ ایک ہی فرد کے جو املاک ہیں اس سے نکلے ہیں، تو وہ تو بات ہی کچھ اور ہے۔ اب یہاں تو ان کی اہلیہ نے یہ واضح کر دیا کہ وہ خود کماتی تھیں، اپنی کمائی سے انہوں نے جو بھی تھی پہلے زرعی جائیداد خریدی، پھر اس کو بیچا فروخت کیا، تو پھر شہری لی اور اس کو شاید کرائے پہ کوئی جگہ دی ہوئی ہے کراچی میں یا کہاں، اور انہوں نے کہا جی سارے املاک فراڈ کے برابر ہے اس کا ویلیو، اور وہ سارا کچھ انہوں نے سامنے عدالت میں بیان کر دیا۔ کاش یہ پہلے 1 سال پہلے ہو گیا ہوتا تو اتنا ہر ایک کو تذبذب میں نہ رکھا جاتا۔ یہ آپ کو پتا ہے کہ مئی 2019 کی یہ ریفرنس ہے اور یہ آج اس کے اوپر جا کے فیصلہ۔ لیکن ڈاکٹر صاحبہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ ایک نئے پریسیڈنٹ کو بھی کریٹ کرے گا کہ جس طرح پبلک آفس ہولڈر ہے اس کی ساری جو فیملی ہوتی ہے وہ انسریبل بھی ہوتا ہے، تو مطلب پاکستان میں جو بھی لوگ ہیں اس کے سے ریلیٹ کر رہے ہیں، میاں نواز شریف صاحب کی پراپرٹی وہ بھی پبلک آفس ہولڈر رہے ہیں کہ بھی جس کی بیٹے کی ہے بیوی کی ہے، تو پھر وہ سارا اس پر عمل درآمد ایسے ہی ہوگا یا یہ پرپزلی ایک کیس کے لیے ہوگا؟ نہیں جی وہ دیکھیے وہ آرٹیکل 62 آف دا کانسٹیٹیوشن میں آئین میں وہ بات ہی اور ہے جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں، لیکن جہاں تک عدلیہ کا تعلق ہے نا، ان کا تو اپنا کوڈ آف کانڈکٹ ہے جو 2009 میں ترامیم شدہ ہے، اور اس میں ایسی کوئی بات ہے نہیں، اور نہ یہ بات ہے کہ جی اگر زیر کفالت نہیں ہے اہلیہ اور بچے تو ان کا آپ نے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ ان سے علیحدہ ہے؟ اس پبلک آرٹیکل 62 میں وہ نہیں آتی، اور اس لحاظ سے الگ ہے، اور وہ دیکھیے نہیں، جب یہ کل کہا گیا کہ ایک شہری کے تو حقوق، شہری کے حقوق پر بات ہوئی کہ جج کو بھی شہری کے پورے حقوق حاصل ہیں، تو اس میں تو بڑا یہ وسیع ڈیفینیشن آ جاتی، اس پر تھوڑا حقوق حاصل ہے نا، حقوق حاصل ہے، یہ تو نہیں ہے کہ ان کے اوپر آپ بار ڈال دیں، ایسی بات کا جو ہو نا۔ لیکن یہ دیکھیے اس میں ترمیم کی جا سکتی ہے اگر تمام لوگ سوچیں یا یہ اپنا پارلیمنٹ سمجھے کہ یہ سب کے اوپر بلا امتیاز ایک ہی قسم کا سلوک ہونا چاہیے، تو پھر سب کے اوپر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ اس وقت ایسا ہے نہیں۔ ڈاکٹر صاحب صدر جو سابقہ صدر مشرف تھے انہوں نے لاسٹ میں بڑی ریکویسٹ کی کہ مجھے میرا ویڈیو جو ہے وہ بیان لیا جائے، تو وہ نہیں لیا گیا، تو کیا پھر یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد آسانی پیدا ہو جائے گی ہر آدمی کے لیے، کیونکہ اچھے فیصلے ہیں ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن اس کو ہر آدمی کے اوپر اگر میں سمجھتا ہوں اس کو یہ مل جائے سہولت تو اچھی بات یہ ہے۔ ان کا بیان نہیں لیا گیا تھا بلکہ ان کو وکیل کو بھی نہیں سنا گیا، تو آئندہ یہ بہتری آئے گی اس فیصلے سے؟ اب تو میرا خیال ہے کہ عدالتوں نے ورچوئل ہیئرنگ شروع کر دی ہے، کیونکہ حالات ہی ایسے ہیں کہ ہر شخص عدالت میں حاضر ہو ہی نہیں سکتا، تو ویڈیو کال سے، بلکہ موقع بھی میرا خیال ہے دیا گیا تھا کسی کو اور انہوں نے اس کو اویل نہیں کیا، حقانی صاحب کو شاید۔ کئی پریسیڈنٹ ڈاکٹر صاحب ایسے آ رہے ہیں، مثلاً سپوز آپ تو ماشاءاللہ بڑی ہائر کورٹ میں بیٹھتے رہے ہیں، غالباً بڑے فیصلے آپ کے اہم، مثلاً آپ کو انٹرم بیل ہوتی ہے، وہ عام آدمی انٹرم بیل جب نہ دوسری پیشے میں پیش ہو تو آپ کو پتا ہے کہ اس کی کینسل ہو جاتی ہے۔ یہاں پریسیڈنٹ سیٹ ہوئے پچھلے دفعہ کہ انسان گیا ہی نہیں، انٹرم بیل ہو گئی، یہ لاہور کا ہی واقعہ ہے ماڈل ٹاؤن کے کسی شخصیت کا، تو یہ نئے پریسیڈنٹ میں تو خوش ہوتا ہوں کہ یہ لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ اگر کوئی پریسیڈنٹ بن جاتا ہے تو یہ اچھا ہوا ہے، کیونکہ اس پر عمل تو کرنا چاہیے اور عوام سمجھتی ہے کہ عمل ہونا چاہیے، ہوگا۔ دیکھیے یہ تو عدالت عظمیٰ پہ انحصار ہے کہ وہ کیا فیصلہ دیتے ہیں، جو فیصلہ وہ صادر کرتے ہیں وہ تمام عدالتوں پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور وقت کے مطابق جو صورتحال ہے اس نوعیت کا وہ فیصلہ صادر کرتے ہیں، تبدیلی تو آتی ہے نا زمانے کے ساتھ۔ ایسے ہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور قانونی نکات جو ظاہر ہے لوگوں نے دیکھے۔ قانونی معاشرے سے جو میرا اصل سوال یہی رہتا ہے، اچھا ہے فیصلے آئیں لیکن فیصلے پھر امپلیمنٹ ہوں۔ یہ پاکستان میں رہنے والے ایسے ہی لوگ
जिनको कहते हैं ऑल द रूल्स आर मेड फॉर द पीपल। ऐसा नहीं है कि मखसूस चीज़ों को मखसूस मुद्दत के लिए मखसूस लोगों के लिए ही इस्तेमाल किया जाए। आपकी सारी बातें दुरुस्त मैं मानता हूँ कि माजी में दलिया का जो किरदार रहा है वो ये बताता रहा है कि कानून जो है वो ख़ास लोगों के लिए होता है और इंसाफ जो है वो मखसूस लोगों के लिए होता है, आम आदमी के लिए नहीं होता। अगर अदालत आज की हम उनकी तासीन कर रहे हैं अदालत की, कल भी हमने उनकी बहुत तारीफ की थी और हम अदालत आलिया से, अदालत उज़्मा से और मतहद अदालतों से तवक्को रखते हैं कि इंसाफ सब के लिए होना चाहिए। बिल्कुल नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे, इसमें हमने यही डिस्कस किया और आप सारा दिन गालबन इसी पर तबसरे सुनते रहेंगे। पाकिस्तान की अवाम का यही एक मैं समझता हूँ कि रिक्वेस्ट है, आम आदमी जिसके पास कोई यानी बेगुनाह भी 80% जेलों में रोल रहे हैं और ये बिल्कुल डाटा है, ना उनके पास पैसे हैं ना उनके पास कोई अच्छा वकील है। अगर कोई बड़ी शख्सियत हो तो तमाम बार काउंसिलें, बार एसोसिएशन चली जाती हैं। हम खुश होते हैं कि ठीक है, अदलिया के लिए तहरीक भी चली और हम भी उसका हिस्सा थे और मीडिया ने मैं समझ जितना उसमें अहम रोल अदा किया। तो काश ये सम्राट आम इंसान तक जा सकें। तो हम आप लेते हैं छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।